تھوڑے سامنے مفسر تاریخ کربلا خطیب ولایت مولا علی علیہ السلام علامہ اسد وہ خطاب کرتے ہیں انہاں دے بعد ذاکر اہل بیت ذاکر اہل بیت امتیاز حسین جعفری صاحب وہ خطاب کرتے ہیں انہاں دے بعد مبلغ اسلام علامہ عمران عباس حیدری صاحب آف گجران والا وہ خطاب کرتے ہیں بواز بلند تر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری والنعرہ حیدری بواز بلند تر صلوات دست دعا برائے ظہور حجت خدا بکیت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقا طوعا وتمتع فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین باواز بلند تر صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین النذیرا والصلاة والسلام على من أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صاحب كعب قوسين ولي الدارين امام القبلتين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والضحاها والقمر إذا طلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها صلوات بر محمد و اہل بیت محمد عزیزان محترم موالیان حیدر کرار محبان اہل بیت اطہار دعا ہے خالق کائنات سے مخدومہ عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں ہماری اس جلیلۃ القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے بحق محمد و اہل بیت محمد بحق حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ناظم منبر جو بھائی ہیں اور جن بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور تمام موالیان حیدر کرار کی مالک تمام دلی جائز حوائج کو قبول اور منظور فرمائے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے ایک صلوات مل کر پڑھے امام کے ظہور کے لیے اللہم صلی علی محمد عزیزان محترم تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ولایت علی پر قائم رکھا درود و سلام ہے ان مصطفیٰ مرتضی مجتبی اور ارتضی ہستیوں پر کہ جن کے قدموں سے مس ہوئی مٹی کو
اگر بندہ عقیدت سے تھام لے تو وہ بھی ضامن نجات بن جاتی ہے. اور لا تعداد لعنت ہو ان بدبختوں پر جن کے لیے اللہ نے لعنت کو خلق کیا. بہت ہی مشہور سورہ ہے سورہ مبارکہ شمس، جس کی ابتدائی تلاوت کی ہے اب حضرات کے سامنے، ابتدائی آیات کی تلاوت کی ہے. اللہ نے اس صورت میں قسمیں اٹھائی ہیں اور اللہ نے قسمیں بھی کمال کی اٹھائی ہیں. عزیزان محترم، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا والشمس والضحاہا، قسم ہے مجھے سورج کی جب وہ کمال پہ آ جائے. بسم اللہ، مولا امام زمانہ سلامت رکھیں. بسم اللہ. قسم ہے مجھے سورج کی جب وہ کمال پہ آ جائے. پھر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قسم ہے مجھے چاند کی کمال پہ آ جائے، اس وقت کی قسم جب چاند کمال پہ آ جائے اس وقت کی. تھوڑا ہوں تسی بول. اللہ نے کس وقت؟ جب سورج کمال پہ آ جائے اس وقت کی قسم تسی کہنا ہے، میں کہہ جنہ کہنا سی. جب سورج کمال پہ آ جائے اس وقت کی، جب چاند کمال پہ آ جائے اس وقت کی، جب دن کمال پہ آ جائے اس وقت کی، جب رات کمال پہ آ جائے اس وقت کی قسم ہے. اللہ نے یہ ساری چیزیں خلق کی ہیں اور ان کی قسمیں اٹھائی ہیں اور کمال پہ خلق کی ہیں. ایک مرتبہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وعزتی وجلالی انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبتی هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء. یہ سورج میں نے خلق کیا ہے، یہ چاند میں نے خلق کیا ہے، یہ آسمان میں نے خلق کیا ہے، یہ زمین میں نے خلق کی ہے، یہ سورج، یہ زمین، یہ کہکشائیں، یہ ہوائیں، یہ سب کچھ میں نے خلق کیا ہے. ان کی محبت میں جو چادر کے نیچے ہے فوراً جبرائیل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء، اللہ نے فرمایا فاطمہ. بسم اللہ، بسم اللہ. فاطمہ و ابوہا و بعلوہا، بسم اللہ، و بنوہا، سیدہ ہیں، سیدہ کے بابا ہیں، سیدہ کے بیٹے ہیں. عزیزان محترم، اللہ نے تعارف ہی سیدہ سے کروایا ہے. اللہ نے فرمایا یہ زمین میں نے سیدہ اور ان کے جو چادر کے نیچے ہیں ان کی محبت میں خلق کی ہے. سیدہ، یہ جو اہل کسا ہیں پنجتن پاک ہے. سورج میں نے ان کی محبت میں خلق کیا، چاند میں نے ان کی محبت میں خلق کیا، یہ کہکشائیں میں نے ان کی محبت میں خلق کی ہے، یہ جنت میں نے ان کی محبت میں خلق کی ہے. عزیزان محترم، اچھا یہ جو سورج ہے روزانہ آپ دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، چاند روزانہ دیکھتے ہیں، دن اور رات روزانہ دیکھا جاتا ہے. یہ جو خلق ہوا ہے یہ ایک سوال کا آپ نے جواب دینا ہے، یہ قیامت تک رہے گا یا نہیں؟ مل کے جواب دیں، گھبرانے والی بات نہیں ہے، اتنا مشکل سوال ہی نہیں ہے. یہ جو سورج ہے، یہ کہکشائیں ہیں، یہ ہوائیں ہیں، یہ چاند ہے، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ کیا قیامت تک رہے گا یا نہیں؟ جب یہ قیامت تک رہے گا تو جن کی محبت میں خلق کیا ہے، جن کی محبت میں اللہ نے خلق کیا ہے، کیا وہ قیامت تک نہیں رہیں گے؟ آج بھی محمد کا 12واں بیٹا موجود ہے. یہ محبت میں، اچھا اتنی کمال کی محبت ہے، اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے نا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا لَا تُؤْمِنُونَ بِهِ وَلَا تَنصُرُونَ قَالَ أَقْرَرْتُمْ. اللہ نے فرمایا اے نبیو، اے میرے رسولو، اے میرے پیغمبروں، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، تمہیں کتاب دوں گا، تمہیں حکمت دوں گا، تمہیں دنیا میں بھیج دوں گا. تمہارے بعد ایک نبی آئے گا، تم اس پر ایمان لے کے آنا.
دیکھیں جس کی محبت اللہ واجب کرتا ہے وہ کس عظمت کا مالک ہوتا ہے. فرمایا اے میرے نبیوں میں تمہیں کتاب دوں گا, میں تمہیں حکمت دوں گا, اے میرے نبیوں میں تمہیں دنیا میں بھیج دوں گا, تمہارے بعد ایک نبی آئے گا, تم اس پر ایمان لے کے آنا, صرف ایمان نہ لے کے آنا, اس کی نصرت کرنا. جب تم اس پہ ایمان لے کے آؤ گے, جب تم اس کی نصرت کرو گے تو وہ تمہاری اور تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا. اس کا یہ اب دیکھیں کہ اللہ نے نبیوں کو میرے نبی, میرے آقا, میرے مولا محمد مصطفیٰ کے بارے میں کیا فرمایا کہ اے نبیوں تمہارے بعد ایک نبی آئے گا, تم اس پر ایمان لے کے آنا. یعنی تمام انبیاء میرے محمد کے غلام ہیں, میرا محمد ان کا مولا ہے. تمام انبیاء میرے مولا محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں. میں اسی سے آیت پڑھ دیتا ہوں, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی مومنین کے نفسوں سے اولا ہے. یعنی نبی مومنین کے نفسوں کا مالک ہے. تمام انبیاء, خدا کی قسم, حضرت آدم سامنے کھڑے ہونا, حضرت آدم سے جا کے پوچھیں کہ آدم محمد مصطفیٰ آپ کے کیا لگتے ہیں, وہ یہی کہیں گے, اس ممبر کی دیانت کی قسم ہے مجھے, اس ممبر کی عزت کی قسم ہے, حضرت آدم یہی کہیں گے کہ محمد میرے مولا ہیں. شیش سامنے کھڑے ہوں وہ بھی یہی فرمائیں گے محمد میرے مولا ہیں. ابراہیم سامنے کھڑے ہوں وہ بھی یہی فرمائیں گے محمد میرے مولا ہے. اسماعیل سامنے کھڑے ہوں وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ یہ محمد میرے مولا ہیں. موسیٰ سامنے کھڑے ہوں, میں نے آپ کو کسی جملے پہ لے کے جانا ہے, موسیٰ سامنے کھڑے ہوں وہ بھی یہی فرمائیں گے محمد میرے مولا ہے. عیسیٰ سامنے کھڑے ہوں وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ محمد میرے مولا ہے. 18 ذی الحج کو میدان غدیر خم پہ سرکار محمد نے ارشاد فرمایا تھا, من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا. جس کا میں مولا اس کا. اسی پہ نا ایک برادران اسلام کی کتاب سے روایت ہے, انل براء ابن عازب بن زید بن ارقم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما نازل بغدیر خم اخذ بیدی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فقال الستم تعلمون انی اولی بكل مؤمن من انفسهم قالوا بلى فقال الستم تعلمون انی اولی بكل مؤمن من انفسهم قالوا بلى فقال اللهم من كنت مولاه فعلی مولا. براء ابن عازب کہتے ہیں کہ جب ہم میدان غدیر خم کے اوپر اترے, محمد مصطفیٰ نے علی مرتضیٰ کا بازو پکڑا اور فرمایا کہ اے میرے صحابیوں, اے میرے صحابیوں, مجھے بتاؤ کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا. تمام نے مل کے کہا کہ یا رسول اللہ بے شک آپ ہم سے, ہماری جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں. رسول نے فرمایا اے میرے صحابیوں بتاؤ میں تم سب سے اولا نہیں. تمام صحابیوں نے مل کے کہا بے شک یا رسول اللہ آپ اولا ہیں. رسول نے فرمایا جس کا میں اولا اس کا علی مولا. یہاں پہ پھر یہ روایت ختم نہیں ہوئی, پھر آگے رسول نے حدیث بیان کیا, اللہم وعلی من وعلہ وعاد من عادہ. فلاکیا عمر بعد ذالک آئے تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, انہوں نے کہا مبارک ہو علی ابن ابی طالب, آج کے بعد آپ ہمارے اور مومنین اور مومنات کے مولا بن گئے ہیں. رسول نے فرمایا تھا اے اللہ تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے, اے اللہ تو اس سے
دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. اسی لیے ہم ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر کوچے میں، ہر گلی کے کونے کونے پہ ایک صدا لگاتے ہیں: حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ. بسم اللہ. حب علی، بغض علی لعنت اللہ. یہ حدیث رسول خدا نے بیان کی. اسی پہ حضرت عمر نے پھر فرمایا تھا. حضرت عمر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور جوش میں آگے کہنے لگے: لا یتم شرف الا بولایت علی ابن ابی طالب. کوئی بندہ اس وقت تک شریف ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں ولایت علی نہ ہو. شرافت کا صلوات پڑھے آل محمد پر. شرافت کا معیار ہی ولایت علی ہے. عزیزان محترم، میرا خیال ہے کہ ٹائم کا کوئی مسئلہ ہے نا، تو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی سے. موضوع بہت وسیع ہے میرے پاس اس وقت. میں آخر کچھ اور سوچ کے آیا تھا، لیکن حالات میرے سامنے ہے کہ جو ٹائم کی صورتحال بن گئی ہے. کم از کم میرا خیال ہے 1 بجے کا میں ادھر آ گیا ہوں، 2 بجے کا. تو انشاءاللہ زندگی رہی، آئندہ سال یہاں پھر کبھی موقع ملا تو آپ کو مکمل حاضری سناؤں گا. عزیزان محترم، اسی پہ ایک روایت سن لیں. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے السیف جلی علی منکر ولایت علی. شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب لکھتے ہیں. ہماری کتاب نہیں، بہت بڑے عالم دین ہے برادران اسلام کے. انہوں نے دیکھیں ٹائٹل ہی کمال کا رکھا ہے. جو کتاب کا نام ہے نا وہی کمال کا ہے، السیف جلی علی منکر ولایت علی. اسی پہ مزہ آئے گا. وہ لکھتے ہیں کہ جلی کی تلوار منکر ولایت علی پر ہے. جو ولایت علی کا منکر ہے اس پر جلی کی تلوار ہے. پہلے ہی صفحے پہ پہلی ہی بات کمال کی کرتے ہیں. اصل مزہ تو ہے گل ہولی ہوئے تو گل جو پسند ہونا چاہیے تھا. کیوں چاچو جی اتنے میں ہولی گل کر کے وینا کنے کو بول دیو. وہ لکھتے ہیں کہ 18 ذی الحج کو میدان غدیر خون پر جو محمد مصطفیٰ نے اعلان ولایت علی کیا، من کنت مولا ہوں فعلی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. آگے لکھتے ہیں یہ اعلان ولایت علی تھا. یہ اعلان ولایت علی تھا جس کا اطلاق قیامت تک. بسم اللہ جی نے لطف آیا اس جملے کا. جملہ ہوتا ہے، لکھ وہ گئے ہیں، پھنس بھی گئے ہیں، کیونکہ وہ لکھتے ہیں یہ اعلان ولایت علی تھا جس کا اطلاق قیامت تک جملہ اہل ایمان پر ہوتا رہے گا. اور جس سے یہ آخری جملہ جس سے یہ امر قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ جو ولایت علی کا منکر ہے وہ ولایت محمدی کا منکر ہے. جو ولایت علی کا منکر ہے وہ ولایت مصطفیٰ کا منکر ہے. اتنی اہم ولایت ہے کہ اللہ نے اس ولایت پہ اپنی دین کو مکمل کیا ہے. اللہ نے ولایت علی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے آج کے دن ولایت علی پر اللہ نے دین کو مکمل کر دیا. اللہ نے نعمتوں کو تمام کر دیا. اللہ نے جس کی ولایت پہ اپنی دین کو مکمل کیا تھا لوگوں نے اسی کی بیٹیوں کو بازار میں مارا. آج رکمنا سیدہ
بڑی محنت لگی ہے اسلام کو بچانے میں حسین ابن علی کی. 1.25 لاکھ اصحاب کو سامنے کھڑا کر کے رسول نے فرمایا تھا کہ اس کو ولی مانو. لوگوں نے علی کی بیٹیوں سے بدلے لینے شروع کیے. ازدر و تاریخ میں ملتا ہے کہ 3 مرتبہ آل محمد کے گھر کو آگ لگی ہے. پہلا کب وقت آیا جب محمد مصطفیٰ دنیا سے چلے گئے. رسول کے جانے کے بعد کچھ لوگ سیدہ کے دروازے پہ آئے, آ کے کہنے لگے زہرا دروازہ کھول ورنہ ہم آگ لگا دیں گے. عزاداروں, مسلمانوں نے محمد کی بیٹی کے دروازے کو جلا دیا. یہ پہلا موقع تھا, رسول دنیا سے گئے, لوگوں نے رسول کی بیٹی کے گھر کو آگ لگائی. عزاداروں, دوسرا جو مرحلہ تھا قیامت کا منظر تھا. حسین دنیا سے گئے, لوگوں نے زینب کے خیمے کو آگ لگا دی. عزاداروں, جب زینب عالیہ کے خیموں کو آگ لگی بجھانے والا کوئی نہیں تھا. عزاداروں, ہر طرف سے شمر مزاج لوگ آتے, کوئی سکینہ کو تازیہ نہ مارتا. عزاداروں, کوئی ظلم کرتا. یہ دوسری آگ تھی جو آل محمد کے گھر لگی ہے. عزاداروں, تیسری آگ امام جعفر الصادق کے گھر کو لگی. عزاداروں, جب لوگوں نے جعفر الصادق کے گھر کو آگ پر جو پانی ڈالنا شروع کیا نا, امام رونے لگے. امام موسیٰ کاظم قریب آئے, فرمایا بابا آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا میرے گھر کو آگ لگی ہے, اور مسلمان بجھانے کے لیے اور کوئی کہیں سے پانی لے کے آ رہا ہے, اور کوئی کہیں سے پانی لے کے آ رہا ہے. عزاداروں, امام جعفر صادق فرماتے ہیں بیٹا جب کربلا میں اور زینب عالیہ کے خیموں کو آگ لگی اور کوئی بجھانے والا نہیں تھا, بیبیوں کو قید کر کے اور کربلا سے کوفہ سے شام لے جایا گیا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین.